بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، یہ بات مسلم ہے کہ شاگرد کے اندر اپنے استاذ کی تربیت کا اثر موجود ہوتا ہے، مرید کے اندر اپنے شیخ کی تربیت جھلکتی نظر آتی ہے، اور کارکن اپنے لیڈر اور قائد کو فالو کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اگر استاذ، پیر اور لیڈر، یہ مقتدا شخصیات اگر ایک بالشت کی مقدار بہک جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، تو ایسوں کے شاگرد، مریدین اور کارکنان یہ ایک میل کی مقدار سے بہکتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ولد الحرام، نطفہ خبیث اور ابن مدخولہ فساق عالم، شیاطین اولاً منہاجی ثم رافضی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں اور خصوصاً شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں بکواس کی اور ان کی گستاخی کی، تو سوچنے والی یہ بات ہے اور غور و فکر کرنے والی یہ بات ہے، اور سامعین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ یہ شیاطین رافضی کس مارکیٹ کا برانڈ ہے، یہ میڈ آف کہاں کا ہے۔ تو جب ہم اس بات کی طرف دھیان دیں گے اور غور کریں گے کہ یہ کس کمپنی کا برانڈ ہے، یہ کہاں کا پلا بڑا ہوا ہے، ماضی میں اس کا قائد اور لیڈر کون تھا، جب ہم ان باتوں کی طرف دھیان دیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی اور ہماری نصیحت کا سامان ہوگا۔ تو حضور والا، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اسی کمپنی کا برانڈ ہے جس کمپنی والے آج اس سے اعلان برات کر رہے ہیں اور اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں اور براعت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اسی کمپنی کا برانڈ ہے۔ جی ہاں، یہ منہاج القرآن کا پلا بڑا ہے اور حضور شیخ الاسلام کا یہ محب تھا اور ان کی تحریک کا یہ سرگرم کارکن تھا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ براہ راست حضور شیخ الاسلام کا شاگرد رہا ہے یا نہیں، چونکہ اب وہ لا تعلقی میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام صاحب کا شاگرد نہیں تھا، نہ یہ باقاعدہ منہاج القرآن میں پڑھا ہے۔ حضور والا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ بات تو بہر صورت مسلم ہے کہ ماضی میں یہ شیخ کا محب رہا اور غالباً ڈسکا کا یہ نام لے کر خود کہتا ہے کہ وہاں جو تحریک منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے اس کا یہ کارکن تھا اور سرگرم کارکن تھا، لوگوں کو اس نے تحریک کے ساتھ جوڑا، اور جو کام ایک سرگرم کارکن کرتا ہے اس شیاطین نے وہ کام کیا، اور تصاویر موجود ہیں، تصاویر بولتی ہیں۔ شیخ الاسلام کا یہ شیدائی اور فدائی رہا ہے۔ تو اب میں یہ منہاج القرآن والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم اس سے کیوں اعلان لا تعلقی کر رہے ہو، کیوں اعلان براعت کر رہے ہو؟ اگر تم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس سے پہلے تمہیں ذرا جا کر دیکھنا ہوگا کہ شیاطین کو غلطی کہاں سے لگی۔ سامعین مکرم، یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت کوئی مرید یہ دیکھے، کوئی کارکن یہ دیکھے کہ میرا لیڈر اور قائد وہ روافظ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، روافظ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی مجالس میں جاتا ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کے متعلق اس کا یہ بیان ہے کہ میری مسجد کے دروازے عیسائیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کارکن یہ دیکھے گا کہ میرے لیڈر نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا مسئلہ افضلیت کے لحاظ سے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی خلیفہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی خلیفہ ہیں، جب یہ ایک لیڈر السیف الجلی کے مقدمہ میں لکھ دے تو اس کا کارکن اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کو نبیوں سے بھی افضل مانتا ہوں اور یہ کفر بکتا ہے اور مرتد ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو منہاج القرآن والو، تم کیوں اس سے لا تعلقی کر رہے ہو؟ یہی تو تم ماضی میں چاہتے تھے۔ آج سے 15-18 سال پہلے جب ہمارے علماء نے سمجھایا تھا کہ رافضیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، اور تمہارے شیخ کو صراط مستقیم دکھایا تھا کہ رافضیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، اہل حق نے اس وقت اذان دی تھی، اس وقت تمہیں بات سمجھ نہ آئی، اور انقلاب کے وہ جو سرسبز باغ تھے اور وہ خواب تھے وہ تمہیں نظر آ رہے تھے، اور سب کے ساتھ میل جول اور شیعہ سنی بھائی بھائی یہ تمہارا نعرہ ہوتا تھا، اور یہ کہنا کہ جو سین شین کو دو کہے اس کو دو کر دو، یہ اس طرح کی ڈھینگے مارنا اور بیانات دینا، یہ جس وقت تم نے کیے تو اب تو تمہاری کامیابی یہ شیاطین رافضی کی صورت میں بنتی ہے، اور تم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک ہو جائیں اور روافظ
کہ عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور تمہارے شیخ جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے تھے اور مجالس پڑھتے تھے، بھائی اگر تمہیں ان سے اختلاف ہوتا تو تم کیوں انہیں بھائی بھائی بناتے، تم اختلاف بیان کرتے۔ تو جب ایک شاگرد نے، ایک کارکن نے یہ بات دیکھی کہ میرا شیخ یہ کر رہا ہے، مسئلہ افضلیت پر اس کا یہ موقف ہے، روافظ کے ساتھ میل جول میں اس کا یہ موقف ہے، تو اب اگر شیخ ایک بالشت بہکا ہے تو یقیناً مرید نے اور کارکن نے تو ایک میل کے لحاظ سے بہکنا تھا، اور اب وہ تو بہک چکا ہے، تو لہٰذا تمہیں تو مبارکباد ہو، تمہارا مقصد حل ہو گیا، تم جو مقصد انقلاب کا لے کر چلے تھے وہ تو حل ہو گیا، اب اس سے کیوں اعلان لا تعلقی کر رہے ہو، اب اس سے کیوں اعلان برات کر رہے ہو، اب کیوں ہاتھ مل کے کہتے ہو کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کیا یہ سکولی کتابوں میں یہ کہاوت نہیں لکھی ہوئی کہ اس وقت کیا ہوئے جب چڑیاں چگ جائیں کھیت؟ تو اب اس سے اعلان لا تعلقی نہ کرو، اصل مسئلہ کو سمجھو، اصل غلطی پیچھے تھی اور اس غلطی کو دور کرو اور اس سے توبہ کرو جو تم نے روافظ کے ساتھ میل جول رکھا اور ان کی مجالس میں جاتے رہے اور وہاں جا کر تقریریں کرتے رہے، مسئلہ ابی طالب پر تم نے بیانات کی، حالانکہ پہلے تمہارا بیانیہ کچھ اور تھا، پھر بعد میں کچھ اور ہوا۔ تو یہ ان ساری باتوں کو دیکھ کر شیاطین میں ناجی بہکا ہے، اور یہ بیج رفس کا وہاں سے ڈلا اس کے ذہن میں اور اس کے سینے میں اور دل و دماغ میں، جو رفس کا بیج ہے اور جو رفس کی اس کو ویکسین لگی ہے وہ منہاج القرآن سے لگی ہے۔ تو اب اگرچہ اس کا کوئی تعلق نہیں اور وہ منہاج القرآن کا کوئی کارکن نہیں یا ماضی میں شاگرد بھی نہیں رہا، تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، البتہ اس کا فکری تعلق ماضی میں رہا، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگرچہ اس کا تعلق نہیں لیکن بد اعتقادی کی جو صحبت ہے اور برے لوگوں کی جو صحبت ہے اور جو صلح کلیوں کی صحبت ہے، اس کا اثر تو سال سال رہتا ہے، جب تک اللہ کا خاص فضل نہ ہو اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایات اور مہربانیاں نہ ہوں اور اولیاء کرام کا خاص فیض بندے کے شامل حال نہ ہو، تب تک بد عقیدہ بندوں کی صحبت کے جو اثرات ہیں، اگرچہ وہ ان کی صحبت وقتی چھوڑ بھی دے لیکن اس کے اثرات بدن سے نہیں جاتے۔ اس کی مثالیں ڈھیر ساری ہیں، میں منہاج القرآن سے مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ماضی میں ہمارے ایک سنی عالم مفتی محمد خان قادری بہت جید عالم دین تھے، نظامیہ میں مدرس رہے، یہاں سے نکلے تو پھر شیخ المنہاج کے پاس چلے گئے، ایک عرصہ وہاں تک پڑھتے پڑھاتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، پھر وہاں سے علیحدہ ہوئے، شیخ سے کوئی تعلق نہ رہا، لیکن وہ اثرات موجود تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ مفتی محمد خان قادری آخری عمر میں تفضیلیوں کا جو ہے وہ سجا ہاتھ تھے، سجا بازو تھے، اور وہ ان کے معاملات میں پیش تھے۔ پھر نوبت بئیں جا رسید کہ یہ نابی المودہ جیسی شیعہ مصنف کی کتاب پر جو ہے وہ مفتی محمد خان قادری کی تقریر نظر آتی ہے۔ تو یہ سابقہ صحبت کی اثرات تو رہتے ہیں، اس لیے منہاج القرآن والو اب لا تعلقی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ وہی کھیت ہے جو تم نے بویا ہوا ہے، اور آج سے 15-18 سال پہلے تمہارے شیخ اپنے ہاتھوں سے وہ بیج کر گئے تھے کھیت، اور آج اس کی فصل پلی بڑی ہے اور وہ گندی ہوائیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کو پروموٹ کرو، اس کو اختیار کرو، یہی تو تمہارا مقصد تھا۔ اور یہ آج بھی منہاج القرآن کے جو فاضلین ہیں، یہ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنی تقریروں میں اور اپنے کلپس میں رفس کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وقار مناجی جو ہے، اس کی گفتگو آپ سن لیں، یہ ظہور فیضی کی کتابوں کو پروموٹ کرتا نظر آتا ہے، اس کی پبلشنگ کرتا نظر آتا ہے، اور اس کی اشاعت میں نے خود سنا، یہ کلپ میں کہہ رہا تھا کہ ضرب حیدری پر نسبی علماء کی تقاریض موجود ہیں، حالانکہ ضرب حیدری پر تو تمام پاکستان کے جید سنی علماء کی تقاریض موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وقار مناجی جن علماء کو ناسبی کہہ رہا ہے، اس کے نزدیک پھر سنیت کا معیار کیا ہے؟ کیا جو سنی علماء کو ناسبی کہے اس کے نزدیک سنیت کا معیار رافضیت نہیں ہے؟ یقیناً ان لوگوں کے نزدیک رافضیت اور رافضی ہونا یہ معیار سنیت ہے، اور رفس کے لبادے میں مناقب اہل بیت بیان کرنا اور شان مولا علی بیان کرنا یہ ان مناجیوں کے نزدیک سنیت ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ یہ سنیت تو شیاطین مناجی حاصل کر چکا ہے، اب اس سے اعلان لا تعلقی کیوں کر رہے ہو؟ اس واسطے سامعین مکرم گزارش ہے کہ جو بد اعتقادی کے اصل منابع ہیں، جو مراکز ہیں، ان کی طرف غور کیا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چھچھوندریں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، یہ اصل پیچھے وہاں
جو مین مرکز ہے یہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس خرابی کو جب ہم دیکھ لیں گے تو ایسوں کا خود رد ہو جائے گا۔ یہ سامعین سے گزارش ہے کہ شیاطین رافضی کے رد کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ موصوف کہاں کے پلے بڑے ہیں اور ماضی میں ان کا لیڈر اور قائد کون تھا، اور یہ سوشل میڈیا پر باتیں موجود ہیں۔ اس لیے اختتام پر میں منہاج القرآن والوں سے پھر کہوں گا کہ شیاطین رافضی سے اعلان لا تعلقی کرنے کے بجائے خدا کے بندو، جو پیچھے 15-20 سال پہلے تم نے گند کیا ہے اور روافظ کے ساتھ جو تم ملتے جلتے رہے، اور تمہارے شیخ نے اہل سنت و جماعت کے اجماعی اتفاقی اور قطعی عقیدے کے خلاف جو بیانیہ دیا سیف الجلی کے مقدمہ میں، پہلے اس سے توبہ کرو، اس سے برات کرو۔ اور تم جو سوشل میڈیا پر یہ آج بھی ان کے تھم نیل موجود ہیں سوشل میڈیا پر کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، تو جب اور پیچھے وہ بیانات جو ہیں وہ حضور شیخ الاسلام کے لگے ہوئے ہیں اور تھم نیل موجود ہے باقاعدہ شیعہ سنی بھائی بھائی، تو جب تمہارا ایک طرف بیانیہ یہ ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اب اگر تمہارا کوئی کارکن یا تمہارا چاہنے والا یا شیخ کا کوئی محب ایسے بیانات کو سن کر رافضیوں کا بھائی بھائی ہو جاتا ہے اور ان کا بھائی بھائی بن جاتا ہے اور ان سے تعلقات قائم کر لیتا ہے اور گستاخانے صحابہ کے جو عقائد ہیں انہیں اختیار کر لیتا ہے، تو اب تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ایک طرف وہ بیانیے دے رہے ہو، دوسری طرف جب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے تو اس وقت تم سر پیٹتے ہو، تو یہ منافقت ہم نہیں چلنے دیں گے۔ عوام اہل سنت کو اس لحاظ سے بھی بیداری اختیار کرنی چاہیے، اور یہ جو رفض گری کی مشین حضور شیخ المنہاج یہاں پر پاکستان میں لگا کر آپ وہاں چلے گئے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس طرح ان کے سابقہ بیانات کو سن کر، ان کی تحریرات کو پڑھ کر جو ہے وہ لوگ رفض کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال تو اب آپ کے سامنے۔ اس واسطے میں منہاج القرآن والوں سے گزارش ہے کہ یہ شیاطین منہاجی سے اعلان لا تعلقی اور اعلان برات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس لحاظ سے بہتری آئے اور قوم کا فائدہ ہو اور عوام صحابہ کی گستاخیوں سے بچے، تو تمہیں اپنی کتابوں سے وہ مواد نکالنا ہوگا، السیف الجلی کے مقدمہ میں سے وہ جو جملہ خبیثہ ہے اس کو نکالنا ہوگا، اور پھر حضور شیخ الاسلام سے توبہ کروانی ہوگی۔ انہوں نے جن معاملات میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کا خلاف کیا انہیں بھی رجوع کرنا ہوگا، اور باقی منہاجی جتنے عقائد اہل سنت کے خلاف تبلیغیں کر رہے ہیں انہیں بھی توبہ کرنی ہوگی، تب جا کر فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھ کر اس کا دامن تھامنے کی اور ہمیشہ اہل حق کا ہر لحاظ سے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔